أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ یونس کے 9 رکوع کی آیت نمبر 88 اور 89 دو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. ان آیات کے مفہوم سمجھانے سے پہلے میں آپ حضرات سے بھی اور مسجد شریف سے بھی، بلکہ تمام مساجد سے اس حوالے سے تعزیت کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آیا تو ہم مسلمانوں نے مسجدوں کو خالی کر دیا. رمضان کا چاند دیکھا، مسجدوں کو بھر دیا، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو ہم لوگ خود عید کا چاند بن گئے. یہ مسلمانوں کی عبادات کی حالت اگر رہی تو پھر ان کی کامیابی اور کامرانی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. عبادات میں خصوصاً نماز جس طرح رمضان المبارک میں فرض ہے تو باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی فرض ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ جمعہ کی نماز کو ضروری سمجھ کر جمعہ میں آتا ہے، اسی طرح فجر کی نماز کو بھی ضروری سمجھ کر اسے فجر کی نماز میں بھی آنا چاہیے. جس طرح وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ثواب کمانے کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، اسی طرح اسے سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی مسجد میں حاضری لگانی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے فرائض کو پورا کرنا چاہیے. اتنا بڑا تساہل کہ مسجدوں کی جو صفیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ چوتھائی باقی رہ جاتے ہیں، 3 حصے ہمارے گم ہو جاتے ہیں. یہ مسلمانی نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. یہ ہمارے ایمان کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کس پانی میں پڑے ہوئے ہیں اور کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور پھر اسی معیار کو سامنے رکھ کر ہمیں خیر کی توقع بھی رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. آج کے مضمون میں چونکہ ایک ایسی بات بھی آ رہی ہے، اس لیے میں نے پہلے تعزیتی جملے کہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے سنا مسلسل یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا چل رہا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ فرعونوں نے، مصر کے جو فرعین ہیں، یہ عمالقہ کی قوم تھی، اور عمالقہ بنیادی طور پر عرب تھے. تقریباً 600 سال تک حکومت مصر کی یہ قائم رہی ہے فرعونوں کے ماتحت. اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، فرعون کا مطلب جیسے ہمارے ملک میں وزیر اعظم ایک لقب ہے، نام نہیں ہے، لقب ہے. جیسے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی بھی ہو، اس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بھی عمالقہ سے ہی تھا، اور ان کے خاندان سے پرانی مصر کی حکومت چلی آ رہی تھی. اور مصر کا جو ماحول تھا وہ جادو سحر میں بالکل ڈوبا ہوا تھا. جادو اور سحر کو صرف فن نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ مذہبی لیول پر بھی اسے حیثیت حاصل تھی. اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی عبادات کے لیے بھی وہ سحر اور جادو کو استعمال کرتے تھے. مصر، چین اور ہندوستان، ان تینوں ملکوں کی اگر تاریخ پڑھی جائے پرانے زمانے کی تو یہ بات معلوم ہوتی ہے واضح طرح سے کہ یہ لوگ جادو پرست تھے. جادو کو صرف عمل یا ایک علاج یا ایک فن نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ مذہبی معاملات میں بھی یہ سحر اور جادو دخیل تھا. ان کے تمام معاملات، یہاں تک کہ مذہبی تہوار بھی جادو اور ذائچے اور ستارے، اور پھر اسی حساب سے ان کے مذہبی تہوار، بچوں کے نام
بچوں کی پیدائش، شادیاں اور اسی طرح یہ معاملات چلتے تھے۔ ہندوستان میں آج بھی اس چیز کا رواج موجود ہے کہ شادی یا رخصتی یا منگنی یا دکان کا کھولنا یا کاروبار کا کرنا بھی ذائچوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ وہم پرستی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے جابر کو للکارا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وہی شخصیت ہیں جو اس سے پہلے فرعون کے گھر میں شہزادوں کی طرح پل رہے ہیں، پالا بھی فرعون ہی نے ہے، شہزادوں کی طرح پلے بڑھے فرعون کے دربار میں اور فرعون کے گھر میں ہی۔ اللہ نے جب نبوت سے نوازا تو اسی فرعون کو للکارا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا کہ یہ بھی ایک قسم کا ساحر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون سمجھ تو گیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے اور یہ حق کی بات کر رہا ہے، سمجھ گیا تھا، لیکن اپنی بدنامی چھپانے کے لیے اس نے جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جیت گئے تو مزید مظالم اور مزید زیادتیاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہونے لگیں۔ اتنا بڑا جابر بادشاہ ہو کر بھی خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی فوج، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو ذرہ برابر بھی تکلیف یا گزند نہ پہنچا سکا، وہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم یہ دیا تھا، گزشتہ مجلس میں اس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے حکم یہ دیا کہ آپ اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور آپ کی قوم اول تو الگ جا کر رہیں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان کی آبادی میں نہ رہیں، بلکہ اپنی الگ آبادیاں بسائیں۔ یہ گزشتہ آیت ہے اس سے پہلے، اور اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ دو چیزیں میں وجہ ان کی بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ کہیں فرعونیوں پر جب عذاب آئے تو اس میں بنی اسرائیل اور ایمان والے مبتلا نہ ہوں۔ اس لیے حضرات نے لکھا ہے کہ کفار کی آبادیوں میں مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی الگ مستقل آبادیاں بنائیں، کفار کے ساتھ میل جول والی آبادیوں میں نہ رہیں، کیونکہ ان پر اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ پھر سوکھی اور گیلی لکڑیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ سب اس میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حکم ہوا کہ الگ اپنے گھر بناؤ۔ نمبر 2 کہ نماز بھی قائم کرو۔ نماز کا حکم حضرات نے لکھا، مفسرین نے، کہ نماز با جماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی جابر، ظالم حکمران کا مقابلہ یا دین اسلام کی تقویت اس نماز با جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم۔ اس کے بعد اگلا حکم کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ وہ کیا ہیں الفاظ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ نے تو دے دیا فرعون کو اور اس کی جماعت کو ظاہری زیب و زینت بھی اور مال بھی، خوبصورتی بھی، خوبصورتی کے الفاظ میں کہ خوبصورتی شکل کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی اور مال بھی دیے تھے۔ اللہ تو نے دنیا کی زندگی میں ان کو مال بھی دے دیا۔ یا اللہ یہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ یا اللہ ان کے مالوں پر مہر لگا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ دلوں کی سختی کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ یہ بڑے عذاب کو دیکھ لیں۔ ایک دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بد دعا کہ اللہ تو نے ان کو دنیا میں بھی بہت سارا کچھ زیب و زینت کا سامان دیا ہوا، ظاہر ہے سواریاں، مکانات، صحت اس میں شامل ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے صحت بھی دی ہوئی تھی، طاقت بھی دی ہوئی تھی، ظاہر حکومت بھی ان لوگوں کی تھی، فرعونیوں کی حکومت تھی، اور مکانات، سواریاں،
ساری جو سرکاری سہولیات ہیں وہ ان کے پاس تھیں۔ دوسری چیز کہ مال و دولت بھی ان کے پاس تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان کے مال پر مہر لگا دے، ان کے مال میں برکت نہ ہو، ان کے مال میں نقصانات ہو۔ نمبر 2، ان کے دلوں کو سخت کر دے، ایمان نہ لائیں، اور ایمان تب لائیں جب عذاب آ جائے، اور ظاہر ہے کہ عذاب جب آ جاتا ہے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ عذاب میں جب قوم گرفتار ہونے لگے اس وقت اگر ایمان لائے گی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ آگے آپ سنیں گے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے مشہور واقعہ طائف کا سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی سن رہے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے حضرات جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو حضور کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے بہت سارے انبیاء کی تنقیص، بہت سارے انبیاء کو اس الفاظ میں، اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب تقابل اگر ہم دلائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں تو دعا کی تھی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں بد دعا کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا بھی مشہور ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وہ بھی دعا مشہور ہے۔ تو بہت سارے حضرات ہمارے حضور کی خاصیات بیان کرتے ہوئے دیگر انبیاء کی تنقیص کر دیتے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابتدائی نبوت کا دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اب ان میں ایمان کی توقع نہیں ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے بھی کہا تھا، یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا نا کہ اپنے گھر الگ بناؤ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بس اب ان پر عذاب آنے والا ہے، جو ایمان لا چکے وہ لا چکے ہیں، اب مزید ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہونی، جب دعا مانگی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی نبوت کا دور تھا، اور حضور کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ طائف والے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے حضور نے بد دعا نہیں کی۔ ورنہ پیغمبر کو جب یقین ہو جاتا ہے اور اشارے مل جاتے ہیں کہ اب کوئی امید نہیں ہے تو پیغمبر بد دعا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں بد دعا اسی حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں تم دونوں کی دعا قبول ہے۔ ہارون علیہ السلام آمین کہنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، جو دعا قرآن مجید نے ذکر کی ہے یہی دعا تھی، اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہے۔ آگے حکم دیا فاستقیما، کہ اب استقامت کے ساتھ اپنا کام کرو۔ دو آیتیں قرآن پاک میں ایسی بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا۔ دو آیتیں قرآن پاک میں ہمارے حضور کو خطاب کر کے فرمائی گئی ہیں کہ آپ استقامت سے کام لیں۔ بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فرعونی ایمان نہیں لائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا کام ختم، اب کس پر محنت کریں، کیا محنت کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے حکم یہ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ بیٹھ جاؤ اور عذاب کا انتظار کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا کام استقامت کے ساتھ کرتے رہو، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، بلکہ نہیں لائیں گے یہ بھی اشارہ مل چکا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اپنا کام کریں، کیونکہ نبی کا کام، نبی کی ذمہ داری اپنی ہے۔ نبی نتیجے کی توقع، نتیجے کی امید پر کام نہیں کرتا کہ نتیجہ اس کا کیا ہونا ہے، کتنے لوگ میری محنت پر ایمان لاتے ہیں کتنے نہیں لاتے، نبی کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض رات نے لکھا ہے کہ فاستقیما کا معنی یہ ہے، یہاں پر الفاظ تو یہ ہے کہ استقامت سے کام کرو، بعض رات نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو یہ سمجھا دیا کہ دعا تو قبول ہو چکی ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت کا ظہور
ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو. اور یہ بھی آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ یہ دعا قبول 40 سال کے بعد ہوئی ہے. اس دعا میں اور اس دعا کی قبولیت کے درمیان 40 سال گزرے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے رہو. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو، دین کے مبلغین کو نا امیدی کے بعد بھی کام کرنا ہے. خاموشی سے نہیں بیٹھ جانا کہ بس اب میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا، دوسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ جہلا، ناواقف، غیر عالم لوگوں کے طریقے پر مت چلنا، ان کی بات مت ماننا. جو لوگ نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ راہ راست پر نہیں ہیں، آپ ان کا کہنا مت مانیے گا، ان کے پیچھے مت چلیے گا. اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے جو آپ کو زمین کی خلافت دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو زمین کی خلافت دیں گے، یہ تب ملے گی جب عوام اور جہلا کے پیچھے آپ نہیں چلیں گے. جب عوام اور جہلا کے پیچھے نہیں چلیں گے، کفر کے پیچھے نہیں چلیں گے. اگر قرآن مجید کا غور سے کوئی مطالعہ کرے اور قرآن مجید کو دیکھے اور مذہب اسلام کی خاصیات کو غور سے دیکھے تو یہ بات کھلے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کچھ دو کی پالیسی پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اپنا نظام خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے دین کی سربلندی چاہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے صرف مذہبی طور پہ نہیں، صرف مذہب تو نہیں نا، نماز پڑھو سجدے کرو بس، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اور قرآن یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خلافت، نظام خلافت جو تمہارے حوالے کی گئی، اس کے لیے تمہیں ہر طرح سے کوشش کرنی، اور پھر کفار کے ساتھ مل کر، کفار کے ماتحت رہ کر کچھ دو کی پالیسی، کمپرومائز کرنے کا حکم نہیں ہے، اپنا نظام خلافت قائم کرنے کا حکم ہے. اس لیے فرمایا ان کی بات مت مانو، جو عوام ہیں، جو جہلا ہیں، ان کی باتوں پر مت چلو. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اکثریت، جمہوریت، تو اکثریت اور جمہوریت کا حکم اسلامی نظام خلافت کے لیے نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو جمہوریت چل رہی ہے، ہمارے علماء جو جمہوریت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں چل رہے کہ یہ جمہوریت کو یہ راستہ سمجھتے ہیں کہ نظام خلافت اس سے قائم ہوگا. نہیں، جمہوریت سے نظام خلافت قائم نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ ہمارے علماء، ہندوستان اور پاکستان اور بنگال کے جو علماء جمہوریت میں جڑے ہوئے، تو یہ باطل کا راستہ روکنے کے لیے ہیں صرف، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایک طرح بیٹھ جائیں اور حکمران طبقہ مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اور ہمارے رسم و رواج اور سماج کو اپنا تابع بنا کر، چونکہ یہ لوگ تو لٹو ہوتے ہیں، یہ تو اپنی جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ بین الاقوامی چیزوں کو دیکھ کر بناتے ہیں. تو ہمارے علماء جمہوریت کو اسلامی نظام یا نظام خلافت راشدہ کا راستہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف باطل کا راستہ روکنے کے لیے اس میں شامل ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جمہوریت کے نام پر، چونکہ عوام تو کل انعام ہے، عواموں کو کیا پتہ، عام لوگوں کو کیا پتہ کہ نظام خلافت کیسے آئے گا. وہ تو جس کو آتا ہے اس کو منتخب کر لیتے ہیں. جمہوریت راستہ نہیں ہے نظام خلافت راشدہ کا. البتہ جمہوریت کسی برائی کا راستہ روکنے کے لیے اگر کوئی اختیار کرے کہ بھئی برائی کا راستہ ہم روکے رکھیں، باطل اتنا غالب نہ آ جائے کہ دین کے خلاف ریگولیشن پاس ہونے لگے، اس حوالے سے جائز، اس حد تک. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حوالے سے دو حکم ارشاد فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، نمبر 2
کہ آپ نے ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اور بلکہ اپنے نظام خلافت کے لیے آپ نے جد و جہد اور محنت کرنی. یہ ہمارے دین کا سبق ہے. اور کفار قریش، دیکھیں قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا ہے نا، وہ تو قریشی تھے نا اس وقت، تو حضور کے مقابلے میں قریشیوں کو یہ سمجھایا گیا کہ ہمارا نبی اپنا کام کرتا رہے گا اور تمہارے پیچھے نہیں چلے گا. یہ بھی سبق ملتا ہے یہاں سے کہ اللہ نے جس وقت قرآن پاک اتارا ہے اس وقت تو فرعون نہیں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو قریشیوں کو جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے ہمارا پیغمبر اپنا کام کرتا رہے گا. نمبر 2 کہ وہ تمہاری بات مان کر تمہارے ساتھ کمپرومائز کر کے کچھ لوگ کچھ دو کے طریقے پر نہیں، بلکہ وہ مکمل اسلامی نظام کو، جو اللہ نے خلافت کا نظام دیا اسی کو لے کر چلے گا، تمہاری تابعداری نہیں کرے گا. اور یہی چیز ہمارے دین اسلام کی روح ہے جس سے ہم آج بالکل غافل ہو کر اس اسلام کو تکیہ بنا کر ہم سوئے ہوئے ہیں. اس لیے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں نظام خلافت راشدہ یا نظام خلافت نبوی ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا، نہ ہم نے انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے اس وقت کے جابر حکمرانوں کی تدبیریں سمجھیں. لہذا ہم لوگ تو عبادت کو، مذہب کو لے کر بیٹھ گئے، دین کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ دین تو غلبہ چاہتا ہے. ہاں مذہب تو ہر کوئی اجازت دے گا آپ کو، نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روکے گا. دنیا کا کتنا بڑا جابر ہو کہے گا ہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، روزہ رکھنا چاہتے ہو رکھو، کوئی منع نہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہو کرو. یہ تو ہوا مذہب. لیکن دین کیا ہے؟ دین تو یہ کہ اللہ کا حکم چلے، کسی اور کا حکم نہ چلے تمام معاملات میں. اس سے ہم لوگ غافل ہو گئے. اللہ نے یہ جو واقعات بیان کیے محض لذت حاصل کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت بڑے اسباق مضمر ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے والا بنائے.